والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوی، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام معزز صحافی حضرات، آج میں ایک انتہائی اہم ایشو پر آپ سے اور پوری قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پنڈورا پیپر سامنے آنے کے بعد 50 سے زیادہ دن گزر گئے اور اس دوران حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ پنڈورا پیپر کے سامنے آنے کے بعد حکومت، وفاقی حکومت فوراً سپریم کورٹ آتی اور سپریم کورٹ سے رجوع کرتی اور ایک JIT بنا کر تحقیقات کا آغاز ہوتا، قوم کو تسلی ہوتی۔ لیکن حکومت نے مسلسل مجرمانہ خاموشی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور جان چھڑانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں ایک سیل قائم کی اور فیصلہ کیا کہ ان کی نگرانی بھی وزارت قانون ہی کرے گی، اور اس سیل میں سرکاری ملازمین شامل کیے، نہ کوئی آزاد صحافی، نہ کوئی ریٹائر جج، نہ کوئی ایسی شخصیت جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ لیکن 50 دن گزرنے کے بعد بھی وہ سیل حرکت میں نہیں آیا۔ اس طرح اپوزیشن نے بھی اس پر کوئی شور نہیں مچایا، نہ حکومت نے اس کو سیریس لیا اور نہ اپوزیشن نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں اس میں یا سرکاری پارٹی کے لوگ ہیں یا ایوان میں موجود بڑے پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ اس لیے سب چاہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی، سنی انسنی ہو جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے اور لوگ بھول جائے۔ جماعت اسلامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور آج اگر کرپشن کے خلاف لوگوں کی زبان کھل گئے ہیں اور چوک اور چوراہوں میں، گلیوں اور کوچوں میں، حجروں اور مساجد میں، مجالس میں کرپشن کے خلاف پاکستانی بات کرتے ہیں، تو یہ زبان بنیادی طور پر جماعت اسلامی نے لوگوں کو دی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں سابق امیر جماعت اسلامی، جو اس وقت ہمارے امیر تھے، جناب قاضی حسین احمد صاحب نے ایک عظیم شان دھرنا دیا تھا اور کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی تھی۔ اس جدوجہد میں یہاں ہمارے 3 کارکنان بھی شہید ہو گئے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اور مسلم لیگ کی حکومت کرپشن کے الزامات کے نتیجے میں ختم بھی ہو گئے۔ لیکن چونکہ اس ملک میں احتساب کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے تو احتساب نہ ہوا، اور آج بھی کرپشن اسی طرح موجود ہے۔ معزز صحافی حضرات، جماعت اسلامی نے 2016 میں کرپشن کے خلاف ایک اور مومنٹ شروع کی۔ ہم نے ٹرین مارچ کیا، قوم کو بیدار کیا کہ ایسے میں پاناما لیکس سامنے آیا، اور پاناما لیکس سامنے آنے کے بعد اس میں چونکہ 436 افراد کے نام تھے، پاناما لیکس میں بھی پاکستان کے بڑے پارٹیوں کے لیڈرشپ شامل تھی۔
اس میں سابق بیوروکریٹ تھے، جرنیلوں کے نام تھے، بیوروکریٹس کے نام تھے، اور نام نہاد اشرافیہ بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے۔ تو ہم نے پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ہمارے بعد عمران خان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی ایک پٹیشن فائل کی، اور جب یہاں سپریم کورٹ نے کیس سننا شروع کیا تو عمران خان کا موقف یہی تھا کہ اگر لیڈر ٹھیک ہو تو پھر معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے پاناما لیکس میں شامل افراد کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے نواز شریف صاحب پر فوکس کیا، اور پھر میں خود یہاں 111 دن آیا تھا، میرے ساتھ ہمارے کولیگ بھی تھے، لیکن 111 دن جو ہم نے یہاں حصہ لیا، اپنے حصے کے دلائل دیے، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ فیصلہ بالآخر سپریم کورٹ نے پاناما لیکس میں شامل افراد کے خلاف نہیں کیا، بلکہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا، اور وہ بھی پاناما لیکس کی بنیاد پر نہیں، اقامہ کی بنیاد پر۔ اور جب نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے رخصت کیا گیا اقامہ کی بنیاد پر، تو ہم نے پھر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جمع کی اور یہی درخواست دی کہ اب 436 افراد کے خلاف بھی سمن کیا جائے اور ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے۔ لیکن 4 سال گزر گئے، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بار بار درخواستوں کے باوجود اور ہر جلسے میں مطالبے کے باوجود بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہی 436 لوگ اس کو بھی ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، سمن نہیں کیا گیا، چالان نہیں کیا گیا، اور قانون کے گرفت سے وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، اس دوران پنڈورا پیپر سامنے آیا جس میں 700 سے زیادہ لوگ اس میں بھی شامل ہے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور نہیں ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور نہیں ہے، کوئی استاد کا نام نہیں ہے، کسی کلرک کا نام نہیں ہے، کسی پولیس مین کا نام نہیں ہے، کسی کیمرہ مین کا نام نہیں ہے، کسی غریب صحافی کا نام نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کے ملک اشرافیہ کا نام ہے، آپ کے سیاسی لیڈروں کے نام ہے، آپ کے بیوروکریٹ کے نام ہے، آپ کے جرنیلوں کے نام ہے، آپ کے سابق ججز کے نام ہے، اور ان 700 ناموں کے بارے میں آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ پاناما لیکس کے 436 افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور ان 700 لوگوں کو بھی بلایا جائے، سمن کیا جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے تحت تمام ادارے موجود ہے، وہ FBI ہو، وہ FIA ہو، وہ نیب کا ادارہ ہو، اور سپریم کورٹ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ اب ایک حقیقی معنوں میں اس ملک میں احتساب کا عمل ہو اور وہ نتیجہ خیز ہو۔ لوگ کہتے ہیں آفشور کمپنیاں، جانتے ہمارے لوگ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اندھے کنویں ہیں، اور اس میں ہمارے غریب ممالک کے کرپٹ اشرافیہ، ظالم اشرافیہ لوٹ مار کر کے پیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ پیسہ جو انہوں نے چوری چھپے، اور وہ پیسہ جس پر وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ آفشور کمپنیوں میں رکھتے ہیں، یعنی ناجائز دولت جس کے پاس بھی ہے وہ ان کو آفشور کمپنیوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں احتساب کے تمام ادارے ناکام ہو گئے ہیں، احتساب کے ادارے متنازع بن گئے ہیں، احتساب کے ادارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور احتساب کے ادارے جانبدار بن گئے ہیں۔ اس لیے اب قوم کی نظریں وہ سپریم کورٹ پر ہے۔ یہاں نیب کا ایک ادارہ موجود ہے جس کا بنیادی کام یہی ہے کہ کس نے غیر قانونی دولت اور ناجائز دولت
جمع کی ہے اس پر ہاتھ ڈالے، لیکن پی ٹی آئی کے موجودہ حکومت نے نیب کے پر بھی کاٹے ہیں اور روز نئے آرڈیننس کے ذریعے نیب کو بھی ایک کھلونا اور تماشا بنایا ہے، ان کے اختیارات محدود کی ہے۔ حال یہی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا موقف بھی یہی تھا کہ نیب کو اور اسٹرانگ کیا جائے اور نیب کو آزاد کیا جائے اور نیب کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد کرایا جائے، لیکن آج وہ چاہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، عدالت عظمیٰ ہو یا ایوان ہو، وہ ان کے جیب کے گڑی بن جائے اور ہاتھ کے لاٹھی بن جائے۔ اس لیے ادارے ناکام بنائے گئے، غیر مؤثر بنائے گئے، اور اب اس حکومت نے نیب آرڈیننس لا کر ایک عجیب کام یہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے اپنے لیے این آر او کا اہتمام کیا ہے۔ انہیں نیب کے اختیارات کم کر کے وفاقی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، صوبائی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، اسی طرح کیبنٹ کے تحت جتنی بھی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی اس سے نکال دیا ہے، اور اب نیب ہاتھ ڈال سکتا ہے صرف عام غریب پاکستانی پر، لیکن سرکار میں شامل، کیبنٹ میں شامل وزراء مشیروں پر اب نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور اس حکومت نے تبدیلی کا نعرہ بھی لگایا تھا، اور اس حکومت نے آنے سے قبل وزیر اعظم صاحب ایک احتساب سب کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن 3.25 سالوں میں اس ملک میں جتنے بھی اسکینڈلز آئے ہیں اس میں سرکار کے لوگ، حکمران پارٹی کے لوگ شامل ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور قرضہ بھی انہی اقدامات کی وجہ سے ہے کہ ایک مافیا اور اس کا ایجنٹ کروڑ ہاں نہیں ارب ہاں روپیہ کماتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کر باہر کے بینکوں میں پھر چھپاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں چینی بحران آیا اور پتہ چلا کہ چینی بحران کے دوران شوگر مافیا نے 184 ارب روپیہ نقصان خزانے کو پہنچایا ہے۔ آٹا بحران آیا اور پتہ چلا کہ 220 ارب روپیہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ پٹرول بحران آیا اور پتہ چلا کہ مافیا نے اس دوران 25 ارب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کو اور ان کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ توانائی کا بحران آیا اور 350 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ LNG کا بحران آیا اور 100 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے غریب عوام کو اور غریب عوام کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف اب کسی کو ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے آپ کے آستینوں میں موجود، آپ کی ایوانوں میں موجود یہ آستین کے سام کاپی ہے، جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے، جنہوں نے آپ کو نچوڑا ہے اور بغیر ڈکار کے بلین انہوں نے ہضم کیا اور یہاں سے چھپا کر باہر منتقل کرتے ہیں۔ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں کہ غریب پاکستانی اوورسیز اپنا خون پسینہ بہا کر صبح اور شام محنت کر کے 29 ارب ڈالر پاکستان بیچ رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہماری معیشت کچھ سانس لے رہی ہے تو اس میں ہمارے غریب پاکستانیوں کا وہ پیسہ ہے، لیکن تمہارا کرپٹ اشرافیہ ان غریب پاکستانیوں کو یہاں لوٹ کر باہر کی کمپنیوں میں چھپاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے ارب ہاں دولت ادھر اور باہر پڑی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی بھی آپ کی طرح نہیں کھا سکتے ہیں، شوگر نہیں کھا سکتے ہیں، گھی چک نہیں سکتے ہیں، 2 نوالے ہضم نہیں کر سکتے ہیں،
لیکن دولت کی ہرس نے ان کو بالکل پاگل بنایا ہے۔ میں اس لیے میرے معزز بھائیوں، پاکستان میں اس وقت غربت ہے، اور میں رات بھی سندھ سے آیا ہوں۔ سندھ کے گھوٹوں میں، پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہر جگہ بالکل غربت ناچ رہی ہے۔ اس ملک میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے گزارنے پر مجبور ہے۔ اس ملک میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہیں۔ اس ملک میں بین الاقوامی سروے کے مطابق 85% لوگ گندا پانی پر مجبور ہے۔ لوگوں کو ہاسپٹلز میں ڈسپرین اور پیناڈول کی گولی نہیں ملتی، اور یہ ظالم درندے، وحشی درندے اس قوم کو لوٹ کر باہر پیسہ منتقل کر رہے ہیں۔ ہمارے کروڑوں بچے اس وقت روزگار سے محروم ہیں۔ ہمارے کروڑوں نوجوان اس کے قابل ہے کہ ان کی شادیاں ہوں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں ہماری بچیاں، اس لیے کہ ان کے ساتھ اپنی شادی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اس وقت مہنگائی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے روز لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ابھی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لندن میں جن لوگوں نے جائیدادیں لی ہیں باہر سے آ کر، اس میں 5ویں نمبر پر پاکستان کا اشرافیہ ہے۔ کون ہے اشرافیہ؟ یہی آپ کے سیاسی لیڈر، یہی آپ کے سابق بیوروکریٹ، یہی آپ کے ججز، یہی آپ کے جرنیلز۔ میں اس لیے آج سپریم کورٹ آیا ہوں کہ اس قوم پر رحم کرے اور ایک حقیقی احتساب کا نظام بنا لے جس پر سب کا اعتماد ہو، اور اگر احتساب نہیں ہوتا ہے تو یہ چل چلاؤ کی سیاست اسی طرح جاری رہے گی۔ حکومت ناکام ہو گئی ہے، بے بس ہو گئی ہے، اور مافیاز کے ہاتھوں ہماری حکومت کا وہی حشر ہوا ہے جو افغانستان میں طالبان کے سامنے امریکہ کا ہوا ہے۔ بالکل کچھ نہیں کر سکتی، بے بسی کا ایک تصویر ہے ہماری حکومت، اور وزیر اعظم صاحب خود اعلان کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، ہر طرف مافیاز موجود ہے، اور یہ بات صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے چاروں طرف مافیاز موجود ہے۔ آج ہماری حکومت کہتی ہے کہ ابھی تو میں نے مسلم لیگ کی حکومت کا گن صاف کرنا ہے۔ مسلم لیگ والے کہتے تھے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا گن صاف کرنا تھا۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے چور ہیں، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں پی ٹی آئی والے چور ہیں۔ ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی سچ بولتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی سچ بولتے ہیں، اور مسلم لیگ والے بھی سچ بولتے ہیں۔ اگر کوئی انہوں نے سچ بولا ہے تو وہ یہی ایک ہے جو ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ اس لیے میں عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی ترجمانی کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ہم نے ایوانوں کے اندر بھی کرپشن کے خلاف احتجاج اور ہمیشہ آواز بلند کی ہے، چوک اور چوراہوں میں بھی ہم اس پہ انشاءاللہ مہم چلا رہے ہیں۔ لیکن آج میں سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑا ہوں جس کے ماتھے پر لکھا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور سب سے عظیم عدل یہی ہے کہ لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، اور جن لوگوں نے ان کے حق پر ڈاکے ڈالے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور ان کو سزا دی جائے۔ آج میں نے پٹیشن جمع کی ہے، اور یہ میرا وہ سارا پٹیشن ہے، انشاءاللہ ان کے کاپی ہم آپ کو دیں گے۔ یہ 24,469 نمبر ڈائری ہے، اور جناب راجہ اشتیاق احمد راجہ صاحب انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں میری اور پوری قوم کی وکالت کریں گے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی اس کیس کے نتیجے میں
पाकिस्तान के अवाम को कामयाबी अता फरमाए। ये बताइएगा नवंबर 2017 में आपकी पनामा पिटीशन पे समाअत हुई थी कि 436 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब से अब तक आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जिक्र करते थे अर्ली हियरिंग की दरखास्त कानूनी तरीका आपने भी नहीं अपनाया होता। 4 साल से अब तक समाअत मैं तो यही गिला करता हूँ कि हमने 12 दरखास्तें दी है जितना हमारा कानूनी हक था, लेकिन इस पर एक खामोशी इख्तियार की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोबारा आपके पास आए हैं तो इस बार इस पर एक नतीजा खेज कार्रवाई हो ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। सर सुप्रीम कोर्ट में एक केस कारकुन थे, सड़कों पे एहतजाज होता था, जमात इस्लामी इसी हवाले से जाने जाती थी। आज महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन कुछ जमात इस्लामी कहीं पे भी नहीं है। काजी हुसैन अहमद देखिए, आपको दावत है। एक तो 17 तारीख को यहाँ तलबा का अज़ीम शान इज्तिमा है, एहतजाज है 17 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला, और 28 नवंबर को यहाँ इंशाअल्लाह यूथ का, बेरोज़गार यूथ को हम जमा कर रहे हैं, और इस तरह हमने एक बिस्मिल्लाह किया है। सर ये बताइए कि पनामा की जेल की बनाई गई थी, उसमें ISI और MI के लोग भी शामिल थे। क्या आप पिंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए भी ये चाहेंगे कि नहीं? अब तो मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ही मैं अपील करता हूँ कि वो अब किसी एक इदारे पे ना छोड़े और वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक एक ऐसा निज़ाम कर ले कि जिसके नतीजे में दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। सर ये बताइएगा कि पहले जब वो दूसरा स्कैंडल आया था अपना पनामा का स्कैंडल, उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था, लेकिन आपने डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की मांगी, और नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आप भी घर जाके आराम से सो गए, दोबारा वो आपकी पटिशन ही लगी 436 की। अब तो वो जजेस भी नहीं बैठे, ना साकिब निसार हैं, ना आसफ सईद कोसा है, पनामा का केस सुनने वाले तमाम जज तकरीबन रिटायर्ड हो चुके हैं, एक जज अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या समझते हैं कि पिंडोरा लीक्स की ये पटिशन आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी? जजेस हैं जो अच्छा हुआ ना वो साकिब निसार साहब, ये बताएं जी उसमें तो नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन आप उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ले गए। पिंडोरा लीक्स में भी इमरान खान का नाम नहीं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन मांगेंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक तो साकिब निसार साहब गए हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं डैम बना रहा हूँ, तो वो डैम बनाने गए हैं, इंशाअल्लाह आएगा। क्योंकि वो चले गए हैं, इसलिए आज के जजेस से हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। बाकी देखिए, मैं तासुब की बात नहीं करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ जिनके नाम पनामा लीक्स में शामिल है और जिनके नाम पंडोरा पेपर्स में आए हैं। गुज़श्ता हमारी पटिशन में भी पनामा लीक्स के हवाले से जो लोग थे उनके बारे में था। ये तो इमरान खान साहब ने आकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर करप्ट लीडर का ख़ात्मा हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक हो सकता है, और लीडर ठीक हो तो हुकूमत। मैं इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त 700 लोग हैं, और 700 लोगों में वो शामिल है जो इस वक्त वफाकी मिनिस्टर्स है, जो इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर बुरा जमा शख्सियात है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है उनसे एक आगाज़ हो जाए। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप भी इत्तेहादी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, आज उन्होंने चोरी शुरू कर दी है। जब आप इत्तेहादी थे, वज़ीर ख़जाना थे, उस टाइम उन्होंने चोरी नहीं की, तब वो नेक और पाक थे, और आज एकदम से जो है जब उनको हुकूमत मिलती गई है तो वो करप्ट भी हो गए हैं। सवाल आपसे ये है कि जो बिलियन ट्री सुनामी था, बहुत से सवाल उठते हैं कि करप्शन के, क्या आप वज़ीर ख़जाना थे, उसमें करप्शन हुई है या नहीं हुई? या तो उनको क्लीन चिट दें या उनको चोर कहें, एक बात करें सर। देखिए, एक तो बिलियन ट्री बाद में उन्होंने शुरू किया था, हमारे दौर में नहीं था, और अल्लाह के शुक्र के साथ कह सकता हूँ कि हमें जो अमानत कौम ने दी थी हमने उनकी हिफाजत की है, और उस ज़माने में कोई स्कैंडल नहीं आया था। ख़ुद इमरान खान साहब भी तारीफ़ कर रहे थे जमात इस्लामी के वज़रा का, और ख़ुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तारीफ़ की है जमात इस्लामी के वज़रा का, और साबिक़ MMA की हुकूमत में भी मैं फ़ाइनांस मिनिस्टर था, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, हत्ता कि यहाँ वर्ल्ड बैंक और कंट्री डायरेक्टर जॉन वाल ने भी इसकी तारीफ़ की।